नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ज़ुल्हज का मुबारक और मोहतरम महीना जो है ये शुरू हो चुका है और इसके पहले 10 दिनों की खुसूसी जो है अहमियत के हामिल हैं। और इन 10 दिनों में जो हदीस से साबित है कि कोई भी जो भी अमल इंसान करेगा, हदीस का मफ़हूम ये है कि वो अमल जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा जो है वो पसंद है और इसके मुकाबले में किसी और दिन का अमल जो है ये इसका मुकाबला नहीं कर सकता। यानी ये 10 दिन बेहतरीन दिन है, साल के बेहतरीन दिनों में से दिन हैं। अब इस हवाले से हम देखते हैं कि यौम अरफ़ा जो 9 ज़िलहज है, इसकी फ़जीलत और अहमियत जो है वो क्या है। 9 ज़िलहज को जब सूरज तुलू होता है, उसके तुलू होने के बाद मिना से अरफ़ात जाना जो है ये मसनून एक तरीक़ा है और दौरान सफ़र तहलील, तकबीर और तलबिया कहना मसनून है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक हाजी के लिए हैं। और सही मुस्लिम की एक रिवायत से ये भी साबित है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिना से अरफ़ात जाने के लिए निकले। हम में से कोई तलबिया कह रहा था, कोई तकबीर कह रहा था। तो मतलब ये सारा कुछ कहना जो है इस दौरान जो है वो ज़रूरी है। और फिर अरफ़ात के मैदान में जाना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर उस दिन कोई शख्स अरफ़ात के मैदान में ना पहुंच सके तो उसका हज ही नहीं होगा। क्योंकि हदीस में आता है, हज़रत अबू सईद खुदरी की रवायत है कि जो शख्स अल्लाह की राह में जो शख्स यानी हज जो है वो अरफ़ा के दिन का ही नाम है और जो अरफ़ा के दिन जो है वो उस अरफ़ात के दिन जो है वो उस मैदान में ना जा सका तो उसका हज जो है वो नहीं हो सकेगा। अब ये देखना है कि ये तो हुजाज कराम के लिए है और ये फ़जीलत उन सबको ये मिल ही जाती है, लेकिन गैर हाजी जो हज पे नहीं जाते और फिर मुख्तलिफ़ ममालिक में रहने वाले लोग जो हैं इस दिन क्या करें। तो इस दिन के हवाले से जो हमें सही हदीस मिलती है वो ये है कि इस दिन रोज़ यौम अरफ़ा का रोज़ा जो है हज़रत अबू क़तादा रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि यौम अरफ़ा के रोज़े के बदले में अल्लाह ताला एक गुज़श्ता और एक आइंदा साल के गुनाह माफ़ फरमाएंगे। यानी अरफ़ा के दिन की फ़जीलत जो एक गैर हाजी की है वो ये है कि इस दिन का रोज़ा 2 साल के गुनाह सगीरा को माफ़ करता है, एक यानी पिछले साल और एक आने वाले साल। तो इस हवाले से फिर हमें मालूम होता है कि ये बड़े ही फ़जीलत वाला दिन है। तो इस दिन की जो दीगर तमाम फ़ज़ाइल हैं उन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमें देखना है ताकि इस दिन को हम बेहतरीन तरीके से मना भी सकें और बेहतरीन तरीके से वो तमाम अमाल कर सकें ताकि हम उस फ़जीलत को पा सकें जो फ़जीलत हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की बताई है। अब अगर हम रोज़े की फ़जीलत, ये चूँकि एक नफली रोज़ा है और ये रोज़ा रखा जाए और एक नफली रोज़ा भी अगर रखें तो उसकी फ़जीलत क्या है, इस हवाले से हज़रत अबू सईद खुदरी की सही रवायत जो है ये बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। वो फरमाते हैं कि समिअतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल कि मैंने सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मन साम यौमन फ़ी सबीलिल्लाहि बाअदल्लाहु वजहहु अनिन नारि 70 खरीफ़न। हज़रत अबू सईद कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना कि जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह ताला उसे 70 साल की मसाफ़त के बराबर जहन्नुम की आग से दूर कर देंगे। तो ये देखें कि कोई भी इसमें सिर्फ़ रोज़े की फ़र्ज़ रोज़े के बारे में नहीं है बल्कि ये नफली रोज़े के हवाले से ये फ़जीलत साबित है कि जो शख्स भी खालिस्तन लिवजहिल्लाह अल्लाह की रज़ामंदी के लिए जब एक दिन का रोज़ा रखता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नुम की आग से दूर कर देते हैं। तो ये रोज़े की फ़ज़ाइल हैं और इसी हवाले से फिर पूरे साल में ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान रहीमियत और करीमियत है कि उसने अपने बंदों को जहन्नुम की आग से निजात का जो है ये बहुत ही अच्छे ज़रिए जो हैं बताए हैं। तो इसलिए फिर अरफ़ा के दिन की ख़ास फ़जीलत फिर यही हो गई कि इस दिन जो है जो भी बंदा रोज़ा रखेगा उसके 2 साल के गुनाह जो है वो माफ़ होंगे।
تو دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، اور اسے اس چیز کی بڑی حرص ہونی چاہیے کہ اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہوں۔ اور دن میں ہم کتنی دفعہ یہ خطائیں جو ہیں وہ کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں جو ہیں ہم سے ہو جاتی ہیں جو رب کی ناراضگی کا موجب بھی بنتی ہیں۔ تو روزہ رکھنے سے ہماری یہ جو صغیرہ گناہ جو ہیں یہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اور عبادات کا سسٹم جو ہے اللہ رب العالمین نے اسی لیے بنایا ہے کہ ان کے ذریعے انسان کی خطائیں جو ہیں معاف ہوں۔ پھر اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اس لیے 9 ذی الحج کا روزے کا جو معمول ہے، اس کی دوسری فضیلت ہمیں ملتی ہے حدیث سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ جو ہے یہ آگ سے برات کا دن بھی ہے، یعنی اس دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ نجات دیتے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے مسلم کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کے علاوہ، یعنی عرفات کے دن کے علاوہ کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کثرت سے بندوں کو آگ سے آزاد کرے۔ اس روز اللہ اپنے بندوں کے بہت قریب ہوتا ہے، اور فرشتوں کے سامنے ان حاجیوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے، اور فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ ذرا بتاؤ تو یہ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہ فضیلت بلا شبہ حاجیوں کے لیے جو ہے بتائی جا رہی ہے، لیکن 9 ذی الحج کی اپنی جو اہمیت ہے اس حوالے سے ہم دیکھیں کہ ہم بھی اگر اس دن یہ تصور میں لے کر آئیں کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے جہنم کی آگ سے نجات دلائیں گے، اور اس دن انسان جو ہے اسی نیت سے روزہ رکھے اور اسی نیت سے جب عبادت کرے گا اور توبہ اور استغفار کرے گا، تو یقینی طور پر اللہ رب العالمین غیر حاجی کو بھی جہنم کی آگ سے جو ہے اس کی برات جو ہے وہ کرے گا۔ تو اس لیے اس دن کا جو روزہ، ویسے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے 9 دن ہی روزے رکھا کرتے تھے، لیکن خاص اس دن کا جب روزہ رکھنا ہو تو سعید بن جبیر جو ایک تابعی مفسر بھی ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ اس دن کا اگر روزہ رکھنا ہو تو نیت جو ہے وہ رات ہی سے کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوانا چاہیے، بلکہ وہ یہ تو کہتے ہیں کہ اپنے غلاموں کو بھی روزہ رکھوائیں، کیونکہ اس دن کی فضیلت کے حوالے سے، اور پھر اس سوچ کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جو ہے وہ جہنم کی آگ سے برات کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ عام طور پر حدیث سے یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ رات کا 1/3 حصہ جب باقی ہوتا ہے تو اس وقت آسمان دنیا پر جو ہے تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگے تو میں اس کو دوں، اور جو اپنی حاجات مانگے گا اس کی حاجات پوری ہوں گی۔ لیکن عرفہ 9 ذی الحج کا دن ایسا دن ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ دوپہر کے ٹائم جو ہے آسمان دنیا پر جو ہے وہ تشریف لاتے ہیں، تو بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں۔ تو اس قرب کا تصور جو ہے ہمیں بھی 9 ذی الحج کے دن جو ہے وہ کرنا ہے۔ پھر یہ کہ میدان عرفہ کے دن جو ہے وہ حاجیوں کے لیے ایک طرح سے عید کا دن بھی ہے، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا۔ اور اس میں دیکھیں کہ ترمذی کی صحیح روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کا دن قربانی کا دن اور ایام تشریق کا دن مسلمانوں کی عید کے دن اور کھانے پینے کے دن ہے، یعنی یہ غیر حاجی کے لیے ہے کہ اس دن وہ روزہ نہیں رکھے گا، بلکہ اس کو عید کی طرح یعنی کھانے پینے کا اور اپنی عبادت میں مشغول جو ہے وہ رہے گا۔ پھر اس دن کے حوالے سے چونکہ یہ میدان عرفات جو ہے وہ قبولیت دعا کی بہترین جگہ ہے، اور اس دن جو ہے دعا بھی جو ہے وہ قبول ہوتی ہے، تو اس میں جو بہترین دعا جو ہمیں سکھائی گئی ہے وہ بھی ہمیں حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ شعیب سے اور شعیب اپنے دادا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور بہترین کلمات جو میں نے کہے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ترمذی کی صحیح جو ہے یہ روایت ہے۔ تو اس لیے یہ چوتھا کلمہ جس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں، تو اس دن یہ جو کلمہ ہے اس کو بہت زیادہ پڑھنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، کیونکہ اس میں آپ دیکھیں کہ توحید جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے، اور ویسے بھی ان دنوں میں ہمیں
تکبیر اور تحلیل اور تسبیح تو کہنی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمات ہمیں ضرور کہنے ہیں، کیونکہ اس دعا کا کہنے کا جو ہے ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے۔ تو ہم بھی جب 9 ذی الحج کے دن روزہ رکھیں تو اس دن ہم نے بھی یہی کلمہ، چاہے ہم اگر غیر حاجی ہیں اور حج کے لیے نہیں بھی گئے تو تب بھی ہم یہ کلمہ کہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کلمے کے کہنے سے جو ہے ہماری بھی جو ہے برات بھی ہوگی، اور دوسرا یہ کہ اس کی فضیلت جو ہے ہمیں ملے گی۔ پھر یہ دیکھیں کہ اس دن کی فضیلت اگر ہم دیکھیں 9 ذی الحج کی، تو ایک اور فضیلت جو ہے ہمیں ملتی ہے ابن ماجہ کی روایت میں۔ حضرت ایک اس میں جو واقعہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک یہودی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ جو اگر ہمیں ملتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کون سی آیت؟ تو پھر اس نے کہا کہ وہ تکمیل دین والی آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ سورہ مائدہ میں جو ہے یہ آیت جو ہے وہ موجود ہے۔ تو اس میں یعنی کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے اپنا دین جو ہے مکمل کر لیا، اور تمہارے لیے پسند کیا کہ تمہارا دین جو ہے وہ اسلام ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کی بات سن کے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے اور وقوف عرفات کر رہے تھے جب یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ عرفہ کے دن کی یعنی 9 ذی الحج کی فضیلت اس حوالے سے بھی ہے کہ اس دن ہمارے دین کی تکمیل بھی ہوئی، اور اللہ رب العالمین نے وہ خوبصورت آیت اتاری کہ جس میں دین اسلام کو سب سے پسندیدہ دین جو ہے وہ قرار دیا۔ تو اس لیے اس دن کی اہمیت اور اس دن کی فضیلت کے اعتبار سے اس چیز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دین کو قبول کرنے کا شرف بخشا کہ جس دین کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے جو ہے وہ پسند کیا ہے۔ تو اسی لیے عرفہ کے دن کی اور 9 ذی الحج کے دن کی اسی فضیلت کے حوالے سے ہمیں اس دن کو پورے ذوق و شوق کے ساتھ جو ہے منانا چاہیے ایک طرح سے، اور یہ ہمارے شعار میں بھی آتا ہے، اور اس کو پورے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی قبولیت والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔